بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عبدالمطلب کی اس منت کا مکمل واقعہ پیش کریں گے اور یہ اہم پہلو ہے حضرت عبداللہ کی شان و عظمت کے حوالے سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا تفصیلی تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی شان و فضیلت کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ 100 اونٹوں کی جو قربانی تھی حضرت عبدالمطلب نے کی تھی، اور وہ بھی حضرت عبداللہ ہی کی زندگی کے صدقے میں کی تھی۔ کہتے ہیں کہ عبدالمطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا کہ منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی چیز پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تو دوستو، تب کہا گیا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی۔ اب بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کرواتا ہے؟ آخر حضرت عبداللہ بولے، ابا جان، آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبدالمطلب کو انہی سے تھی۔ لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعے میں ڈالے۔ قرعہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا۔ اب انہوں نے چھڑی لی اور حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ یوں ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا۔ عباس سے صبر نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ بہت ہی چھوٹے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا کہ یار چھوڑ دو، ان کا چہرہ دیکھے، کتنی خراشوں کے نشانات ہیں، مرتے دم تک باقی رہے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اسی دوران بنو مخدوم کے لوگ آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ دوستو، اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلی تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلی تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی نکلی تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیا جائیں۔ اس طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ اب عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی، اور تب تک کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبدالمطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ دوستو، امام زاہدی کہتے ہیں کہ عبدالمطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا ہدیہ 100 اونٹ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس ہدیہ کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ضمیع ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی جانب تھا، یعنی اتنا خوبصورت ان کا چہرہ مبارک تھا۔
कुरैश की बहुत सी लड़कियां इनसे शादी करना चाहती थी, मगर हजरत अब्दुल्ला की हजरत आमना से शादी हुई। दोस्तों, आपको बताते चले क्योंकि हजरत आमना वही हैं जिनके बाप का नाम मनाफ बिन ज़हरा की बेटी थी। शादी के वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। हजरत अब्दुल्ला शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबे के पास बैठी नजर आई और औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। पर ये वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलम थे। वर्का बिन नौफल इनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि इनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जैसे ही उन्होंने हजरत अब्दुल्ला को देखा तो फौरन उनके ज़हन में ये बात आई। उसने सोचा कि ये ही वो शख्स हैं जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनाचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना ही उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वाल बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल दोस्तों, उनकी शादी हजरत आमना से हो गई। अब कुरैश भी औरतों में नस्ब और मुकाम के एतबार से अफजल थी। हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला के घर आ गई। आप फरमाती हैं कि जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर उस हालत को गुनूनगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। उसके बाद वो फिर उस वक्त आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले इनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान की किताब इन्हीं पर नाजिल होने वाली है। प्यारे दोस्तों, एक दूसरी रवायात के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। उस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर जाहिर होगा, जैसे मुल्क शाम और बसरा के महलात भी फिर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उसका नाम अहमद है। आसमान और ज़मीन वाले इनकी तारीफ करते हैं और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना के चेहरे में आ गया। इमाम ज़हदी फरमाते हैं कि हाकिम ने ये रवायत बयान की है और इसको सही करार दिया है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। जब मैं अपनी वालिदा की शक्ल में आया तो उन्होंने देखा गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ है, जिससे मुल्क शाम में बसरा के महलात रोशन हो गए। प्यारे दोस्तों, हजरत आमना ने हजरत हलीमा सादिया से फरमाया, मेरे पास जो बच्चा है इसकी शान बड़ी निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी है, जैसा कि सूरत सफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, उनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। दोस्तों, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इधर आपकी पैदाइश से पहले भी हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबका कुतब में आपकी एक अलामत ये भी बताई गई है
کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ ہماری اس سے پہلے ویڈیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تھی، اسے بھی آپ ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی منو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کے والد منو نجار سے تھی، 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ انہیں یہی دفن کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ آپ نے جب مکہ سے واپس آ کر حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے، جو ویڈیو کے لیے لمبا ہونے کے خوف سے شامل نہیں کیا جا رہا۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے بڑی غمگین اور حسرت و بڑے لہجے سے کہا کہ الہی عز و جل، تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حق عز و جل نے فرمایا تو کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے کی، تو آپ کے ترکے میں ایک لونڈی ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ، کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ کہتے ہیں کہ ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی تھی، پلاتی تھی، کپڑا پہناتی، پرورش کی، پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے اور اپنے محبوب و مشہور غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ دوستو، جو شان دو جہان کے بادشاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی ہے اور آپ کے ابا کی ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ جو ہستی جتنی زیادہ شان والی ہوا کرتی ہے تو اس کے متعلقین بھی ایسے ہی شان والے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور مزید ایسے ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے حافظہ آمنہ چینل کو سبسکرائب کریں۔